دین وائبز، دین کی آواز۔ چنانچہ ایک آخری بات کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ آپ حضرات بھی کہیں گے کہ قابو آگے، اب چھوڑنے کا نام نہیں لیتے۔ لذیذ بود حکایت دراز تر گفتم، اپنی باتیں ہیں نا، غیر کی تو ہے نہیں، اپنی باتیں بندہ لمبی کر لیتا ہے۔ امید ہے کہ آپ معاف فرما دیں گے۔ ایک واقعہ، بنو قریظہ کا ایک یہودی تاجر ہے، نام ہے سلام بن جبیر۔ یہ شام آیا اور شام سے اس نے مال تجارت خریدا۔ ایک غلام بھی بک رہا تھا، نہ شکل اچھی تھی، نہ کوئی اور ایسا اس میں ہنر نظر آتا تھا، اور بیچنے والا بھی جان چھڑا رہا تھا، گلو خراسی کر رہا تھا، تو سستا بہت بک رہا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سستا ہونے کی وجہ سے میں نے کہا چلو یہ بھی خرید لیتے ہیں، کوئی تو لے لے گا، کسی کو غلام کی، نوکر کی گھر میں ضرورت ہوگی۔ اس کا نام تھا سالم، لڑکے کا نام تھا سالم، اور خریدنے والا سلام بن جبیر قریظوی، بنو قریظہ کا بندہ تھا، یہودی تھا۔ اب وہ لے کے مدینے آیا، اس کا مال تجارت تو ہاتھوں ہاتھ بک گیا۔ اب وہ چاہتا ہے کہ میں کام سمیٹوں، قبیلے میں جاؤں، لیکن غلام کوئی نہیں خریدتا۔ جو آتا ہے دیکھتا ہے، کہتے ہیں نہ عقل نظر آتی ہے نہ شکل نظر آتی ہے، کیوں خریدے؟ وہ اس کے لیے گلے کا کانٹا بن گیا۔ ایک ہفتہ 10 دن وہ روز مارکیٹ جاتا اور غلام کو کوئی نہ خریدتا، بڑا پریشان، حتیٰ کہ اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جب یہ اتنا ہی نکما ہے تو میں اس کو اونی پونی قیمت پہ بیچ دیتا ہوں۔ جس دن اس نے یہ ارادہ کیا نا، تو مدینہ کی ایک جوان العمر لڑکی تھی، کنواری تھی، سبیتا اس کا نام تھا۔ سبیتا کہتے ہیں باوقار۔ وہ گزر رہی تھی اور اس نے کئی مرتبہ اس غلام کو اسی طرح بازار میں دھوپ میں کھڑے دیکھا تھا۔ وہ جوان بچی تھی، عورت ذات تھی، دل نرم تھا، رحم آ گیا۔ اس نے پوچھا سلام سے کہ اس لڑکے کو تم بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، میں بیچنا نہیں چاہتا، میں جان چھڑانا چاہتا ہوں۔ کیا لوگے؟ اس نے کہا جتنے میں خریدا اور راستے میں جو اس پہ خرچ کیا، خرچہ دے دو، اسے لے جاؤ۔ لدی اس نے تھوڑی سی قیمت مانگی، سبیتا نے دے دیا اور اس لڑکے کو لے کر آ گئی۔ خریدتے وقت اس نے پوچھا تھا کہ یہ لڑکا ملا تھا؟ اس نے کہا یوں تھا، اور ایک ماں باپ کا بیٹا تھا اور جدا ہو گیا اور میں لے آیا۔ تو نرم دل لڑکی تھی، وہ سوچتی رہی کہ کتنے بچے ایسے ہوں گے جو اپنی ماں سے جدا کر دیے جاتے ہیں، یہ بھی تو کسی ماں کا بیٹا ہوگا، پتہ نہیں اس کی ماں اس کے لیے کتنا ترستی ہوگی، روتی ہوگی۔ اور سارا دن میں دیکھتی ہوں یہ دھوپ میں کھڑا ہوتا ہے بیچارہ، پسینہ آ رہا ہوتا ہے، پینے کو پانی نہیں، کھانے کو کوئی چیز نہیں، اس طرح اس نے اس کو رکھا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا، میں گھر آتی ہوں اور میں اسی کو اپنا بیٹا بنا لوں گی اور میں شادی نہیں کروں گی، ایسا نہ ہو کہ میری اولاد کے ساتھ بھی کل یہی معاملہ پیش آ جائے۔ سبیتا نے اس بچے کو اپنے گھر میں جیسے بیٹے کو پالتے ہیں اس طرح پالنا شروع کیا۔ چنانچہ بچے کو اچھی غذا ملی، محبت ملی، تو وہ تو بھوکا تھا محبت کا۔ اب اس کے اندر کانفیڈنس آتا گیا، اس کی گروتھ ہونی شروع ہو گئی، باڈی بھی اچھی ہوتی گئی، اس کی صلاحیتیں بھی کھلتی گئی، وہ ڈپریشن میں سے نکل آیا، چلو تازہ چہرہ ہو گیا۔
اتنے میں مکہ مکرمہ کا ایک قبیلہ وہ بھی شام گیا ہوا تھا تجارت کے لیے، اس میں ابو حذیفہ ایک صاحب تھے جو تاجر تھے مکہ کے، وہ بھی گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے راستے میں مدینے میں پڑاؤ ڈالا۔ اللہ کی شان کہ ان کے سامنے سبیتا کا یہ واقعہ کسی نے بیان کیا تو ان کو سبیتا کی طبیعت اچھی لگی کہ رحم دل لڑکی ہے، اور اس نے احساس کیا انسانیت کی ہمدردی ہے، تو ایسے اخلاق والی کہاں ہوتی ہے کوئی لڑکی؟ تو اس نے بن دیکھے سبیتا کے والدین کو نکاح کا پیغام دے دیا۔ سبیتا کے والدین نے سوچا لو قریش میں سے تاجر ہے، آ کے پیغام دے رہا ہے، انہوں نے اس پیغام کو قبول کر لیا۔ اب سبیتا کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد ابو حذیفہ کچھ دن مدینہ میں رہے تو وہی ان کا غلام جو ان کی بیوی کے پاس تھا۔ پھر ابو حذیفہ مکہ مکرمہ چلے گئے تو سبیتا بھی مکہ مکرمہ چلی، اور یہ غلام بھی جہیز میں ان کے ساتھ آگے گیا۔ مکہ مکرمہ جا کر جب انہوں نے اپنا سامان بیچ لیا تو وہ دوست تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، وہ بھی تاجر تھے، وہ بھی تاجر تھے، بزنس مین، ایک دوسرے کے دوست تھے۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ میرے یہ جو تاجر دوست ہیں نا، یہ مجھ سے ملتے نہیں، کنی کترا جاتے۔ دوستی کا ایک تعلق ہوتا ہے۔ ابو حذیفہ نے سوچ لیا کہ عثمان اگر مجھے نہیں ملے گا نا تو میں اس کے گھر اس کو جا کے مناؤں گا، پوچھوں گا ناراض کیوں ہو۔ لو جی، وہ عثمان غنی لانو کے گھر آ گیا۔ عثمان غنی لانو سے انہوں نے کہا کہ میں آپ میں کچھ ناراضگی کے آثار دیکھ رہا ہوں، بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں۔ ان کا بھئی ہاں، اس لیے کہ میرا اور تیرا راستہ مختلف، میں کیا دوستی بڑھاؤں تیرے ساتھ۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا دیکھ، تو لات اور منات کی پوجا کرنے والا، میں ایک خدا کی پوجا کرنے والا۔ یہ سن کے تو ابو حذیفہ کانپ گیا، بتوں کے خلاف بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں، اور میں نے اپنے اس آقا کے پیغام پر لبیک کہی ہے، اور میں اب مسلمان ہو چکا ہوں، لہذا میرا اور تیرا گزارا نہیں ہو۔ اب حذیفہ کو محسوس ہوا کہ میرا جگری یار مجھ سے جدا ہو گیا، تو انہوں نے یہ الفاظ کہہ دی، اچھا یار، اگر وہ ایسے ہیں کہ انہوں نے تیری زندگی کو بدل دیا تو مجھے بھی ملا۔ عثمان غنی لانو نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ عثمان غنی لانو کی دعوت پر سالم بن جبیر ابو حذیفہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ نبی علیہ السلام نے اللہ کا قرآن پڑھا اور قرآن نے دل کی دنیا کو بدل کے رکھا۔ ابو حذیفہ مسلمان ہو گئے، گھر گئے۔ سبیتا نے دیکھ کر کہا کہ میں جو سکون آج آپ کے چہرے پہ دیکھ رہی ہوں یہ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ پہلے تو فرسٹریشن، کیا مسئلہ؟ کہنے لگے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ وہ نیک دل بچی تھی، اس نے کہا اچھا پھر میں بھی مسلمان